ورتل القرآن ورتل القرآن ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ 3-4 دنوں کے اندر حروف تہجی کے اسباق مکمل ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اپنے آگے سبق کی طرف چلتے ہوئے سب سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں ان کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو قراء حضرات جو آوازوں سے پڑھتے ہیں تو بس ایسے ہی ہے، جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے، ایسا لوگوں کا خیال ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ اکثر علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ ان کی آواز بہت اچھی ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے حضرات کو میں نے سنا ہے کہ جب کوئی اچھا پڑھنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو قاری باسط کو پڑھ رہا ہے. یہ سب چیزیں بیکار ہیں اور اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو قراء اکرام جو ہوتے ہیں وہ 2 سال 3 سال تک جو مشق کرتے ہیں اساتذہ اکرام کے پاس، وہ آواز اچھی کرنے کے بجائے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تسلسل کے ساتھ یعنی تواتر کے ساتھ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. انہی کو کہتے ہیں مقامات، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، یعنی قرآن کریم کو عرب کے لہجوں میں پڑھو. آج انہی لہجوں کو عربی میں کہتے ہیں مقامات. ہم مقامات کی طرف جانے سے پہلے چند چیزیں ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم آج ہمارے سامنے جو موجود ہے، جسے ہندوستان کے اندر جو مدارس وغیرہ میں بچوں کے حفظ وغیرہ کرایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف حفظ کی روایت میں کرایا جاتا ہے. بقیہ جو سعودی عرب ہے اور ادھر کے جو عرب علاقے ہیں اس میں کوئی کسائی کی روایت میں کر رہا ہے، کوئی شعبہ کی روایت میں، کوئی حمزہ کی روایت میں، اور کوئی ابن کثیر مکی کی روایت میں. لیکن ادھر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس صرف حفص رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہی قرآن شریف ہے، اور جو دوسرے جو روایتیں ہیں اس کو یا تو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ علماء اکرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، وضو ہے، یہ کیا ہے، اس طرح نمازوں میں مت پڑھو. حالانکہ اس کے متعلق مسئلہ آتا ہے کہ سبعہ کے اندر نماز اگر پڑھائی جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. عشرہ کے اندر یہ ہے کہ جس کے پاس اختلاف ہے اس کے نزدیک نہیں ہوگی، جسے ثلاثہ کہتے ہیں. جس کے نزدیک اختلاف ہے اس کے نزدیک تو نہیں ہوگی، جس کے نزدیک نہیں ہے اس کے پاس ہو جائے گی. اب رہی شاذہ، وہ تو سب کے پاس جائز نہیں ہے. اب یہاں تک بھی علماء اکرام کو جو بہت کم لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، وہ سبا کو بھی کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. بھئی نماز اس میں مت پڑھاؤ، لوگوں میں انتشار ہوگا، لوگوں میں یہ ہوگا، لوگوں میں ایسا ہوگا. حالانکہ یہ خام خیالی ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. اور رہی دوسری بات، قرآن کریم کو 7 لغتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے جسے سبعہ کہتے ہیں. یہ کیا کیا روایتیں ہیں یہ سب چیزیں بعد میں معلوم ہوگا. جیسا کہ سبع عشرہ کہتے ہیں، جسے سبع سے وہ 7 امام مراد ہیں. پھر ثلاثہ
پھر اس سے آ کر پھر ایک 3 امام مراد ہیں، یہ الگ ہی ایک بحث ہے۔ لیکن ہم آگے چلیں گے ان چیزوں کی طرف جسے ہم سکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم کو جو لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، مقامات جسے کہتے ہیں عربی میں، مقامات کی اولاً 2 قسمیں ہیں۔ غور سے سنیں اور اسے جاننے کی کوشش کریں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ہمارے ادھر کے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو، ہر ایک عالم ہو چاہے عام ہو خاص ہو، ہر ایک کو اس کا پتہ چلے کہ کیا ہے قرآن شریف کو جو قراء اکرام پڑھتے ہیں وہ بس اپنی آوازوں میں نہیں بلکہ وہ محنت کر کے جو علم ہے، جو اس کے تعلق سے جو فن ہے اسے حاصل کر کے پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اسے کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے شیئر کریں۔ جو مقامات ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اولاً سب سے پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ اسے اصلی کہتے ہیں، مقامات الاصلیہ۔ آپ یوٹیوب میں بھی مار کر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں اگر آپ ماریں گے المقامات الصوتیہ فی القرآن الکریم تو یہ آ جائے گا۔ اگر آپ کو میرے باتوں پر یہ نہ ہو رہا ہو، اعتماد نہ ہو رہا ہو، تو آپ یوٹیوب میں ماریں المقامات الصوتیہ فی القرآن الکریم، یا صرف المقامات ماریں یہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مقامات کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم کیا ہے اصلی، اور دوسری قسم ہے فرعی۔ اصلی جو ہیں وہ 7 ہیں، اصلی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ کون سے؟ جسے شارٹ میں کہتے ہیں سنع بسحر۔ 7 جو ہیں اسے شارٹ کٹ میں کیا کہتے ہیں؟ سنع بسحر۔ صاد سے صبا، نون سے نہاون، عین سے عجم، با سے بیات، سین سے سیکا، حا سے کیا ہے حجازی، را سے رسد۔ سات۔ اب جو فرعی ہیں وہ 3 ہیں، حجاز کار، کرد، جہار کا۔ اب یہ جو فرعی ہیں یہ اصلی سے کیا ہے چند لہجے ملا کر، 1-2 لہجوں کو ملا کر ایک لہجہ کیا ہے نکلتا ہے، یہ 3 مقامات ہیں۔ اب یہ جو لہجے ہیں، اب اس کے پڑھنے کے طریقے، آپ اسے فاسٹ پڑھیں گے یا ٹھہر کر پڑھیں گے قرآن شریف میں، تو اس کی کل 5 قسمیں نکلتی ہیں، جس میں صرف 3 قسمیں کیا ہیں آج کل کے جو عام لوگ ہیں، عام لوگ تو اتنا جانتے نہیں، خاص لوگ کیا ہے اسے جانتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں ترتیل، تدویر، حدر۔ بقیہ تو 2 اکثر کیا ہے قراء اکرام بھی نہیں جانتے اور کیا ہے عوام بھی نہیں جانتی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن کریم کو رفتار کے اعتبار سے پڑھنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم آتی ہے تحقیق، دوسری قسم آتی ہے ترتیل، تیسرے نمبر پر آتا ہے تدویر، چوتھے نمبر پر آتا ہے حدر، 5ویں نمبر پر آتا ہے حضرمہ۔ 5ویں نمبر پر کیا آتا ہے؟ حضرمہ۔ قرآن کریم کو اب رفتار کے اعتبار سے پڑھا جائے گا تو یہ 5 ہی قسموں کے اندر گھومے گئے، چاہے وہ تحقیق پڑھے گا پڑھنے والا، یا ترتیل پڑھے گا، یا تدویر پڑھے گا، یا حدر پڑھے گا، یا حضرمہ پڑھے گا۔ حضرمہ، ذال سے ہا، ذال را میم ہا، حضرمہ، ٹھیک ہے۔ اب ان مقامات کو پڑھنے والا ان 5 میں سے کسی ایک رفتار کو اپنا کر کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے۔ اب یہ جو مقامات ہیں، اب یہ مقامات میں سے جو اصلی ہیں اس میں سے اصلی کی اصلی ہو چاہے فرعی ہو، ہر ایک کی 3 قسمیں نکلتی ہیں۔ جیسے بیات ہے، قرار، جواب، جواب الجواب، ہر ایک کی کتنی قسمیں نکلتی ہیں؟ 7 3 قسمیں نکلتی ہیں۔ 7 کی کیا ہے؟ ہر ایک کی 3 قسمیں نکلتی ہیں، قرار، جواب، جواب الجواب، چاہے وہ فرعی ہو چاہے کیا ہو اصلی ہو۔ اب اسی میں پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاری کہتے ہیں۔ آج جیسے بولتے نہیں کہ اس کی آواز اچھی ہے تو وہ بھی قاری، اس کی آواز اچھی ہے تو وہ بھی قاری، ایسا نہیں ہے۔
سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان مقامات کو جو حاصل کر کے پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قاری کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجود، ایک ہوتا ہے کیا قاری۔ مجود اسے کہتے ہیں جو صرف کیا قواعد جانتا ہو بس، اور ایک قاری اسے کہتے ہیں جو کیا ہے قواعد کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے وہ ان لحنوں کو بھی کیا کرتا ہو جانتا ہو۔ اور ایک ہوتا ہے مقری، وہ تجوید بھی جانتا ہے اور کیا کرتا ہے لحنوں کو بھی جانتا ہے، آوازوں کو بھی جانتا ہے، اور اس نے کیا کتاب بھی قرات کی کیا کوئی کتاب بھی لکھی ہو۔ یہ فرق ہے یہ سب، ان سب چیزوں کا کیا ہے ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ تو آج کل جیسا قراء اکرام کو کیا ہے بہت سارے علماء اور بہت سارے خواص یہ کہتے ہیں ارے وہ قاری ہے بس اس کی آواز اچھی ہے تو بس وہ بن گیا ہے، اس نے کچھ محنت نہیں کیا، وہ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے علم، ایک فن ہے یہ مستقل۔ اس فن کو لوگ حاصل کر کے قراء اکرام کیا کرتے ہیں بعد میں اسٹیجوں پر آتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر کیا ہے پڑھتے ہیں۔ آج کل لوگ اسے کیا ہلکے میں لے لیتے ہیں، اسے فن ہی نہیں سمجھتے۔ آج کل مدارس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ قراء اکرام کو کیا ہے یوں دیکھتے ہیں، ارے بس ارے ایسے ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی یہ نہیں۔ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں پر کیا ہے اس شعبے کا خاص خیال کیا جاتا ہے، ورنہ اکثر مدارس ایسے ہیں کہ بس نام کے لیے کیا رکھا گیا ہے، بس ایک درخواست اور یہ ہے کہ اس فن کو کیا ہے لیا جائے اور کیا ہے مستقل اس پر کیا محنت کی جائے۔ آج کی یہ باتیں نہیں ہیں، پہلے کے دیکھ لیجئے آپ، اسلاف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ محدث ہوتا تھا تو ساتھ ساتھ میں کیا ہے قاری بھی ہوتا تھا، قاری بھی کیا ہے ہوتا تھا۔ جیسے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث گزرے ہیں اور وہ کیا ہے قاری بھی تھے۔ حدیثیں ان کے پاس آ کر کیا لا کر کیا سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ محقق ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، وہ بھی بڑے محدث تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو کیا ہے بخاری کے شارح ہیں، ان کے بار بار کیا ہے حوالے دے جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی دیکھیے۔ اور تجوید کو آج کل ایسا ماحول دے دیا گیا ہے مدارس میں اللہ کی پناہ کہ اس پر نہ بچوں کو ابھارا جاتا ہے، نہ اس کے متعلق محنت کرنے کی کیا بات کہی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ تجوید کے وہی ائمہ ہیں جو کیا ہیں نحو اور صرف کے ہیں ائمہ۔ کون ہیں؟ خلیل ابن احمد بصری رحمۃ اللہ علیہ، جسے بصریین کہتے ہیں نحو کے اندر، سمجھ رہے ہیں، بصریین وغیرہ کہتے ہیں۔ اور امام فرا جو ہدایت النحو میں بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے، اور سیبویہ، انہی سب لوگوں نے مل کر کیا ہے فن تجوید کی کیا ہے بنیاد رکھی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیا ہے فن تجوید کیا ہے چلا آ رہا تھا، کئی حدیث موجود ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ تو کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قراء اکرام جو محنت کرتے ہیں اور جو کیا ہے سکھاتے ہیں، یہ مستقل کیا ہے ایک فن ہے۔ قراء اکرام کو بھی چاہیے کہ اس فن کو کیا مستقل طور پر ایک دم ٹھوس کے ساتھ کیا کریں، اسے حاصل کریں، اور ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں کہ بھئی یہ صرف چیخنا چڑلانا نہیں ہے، یہ ایک فن ہے مستقل۔ اور کیا علماء کو بھی جو قراء اکرام کو کیا ہے کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیا ہے ان کو کیا ہے اس شعبے کو کیا ہے کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیا ہے ان باتوں کو جانیں اور کیا کریں قراء اکرام کی کیا ہے ہمت افزائی کریں۔ بھئی یہ قرآن کریم کے الفاظ کی کیا کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے الفاظ ہی کی حفاظت نہ ہو تو پھر معنی کیسے نکلے گا؟ حدیث تو بعد میں ہے، قرآن شریف پہلے ہے، حدیث بھی تو وہی ہے قرآن شریف کی تفسیر۔ اب الفاظ ہی موجود نہ ہو تو پھر معنی کہاں سے آئیں گے پھر؟ تو کیا کرنا ہے، اسے قراء اکرام کو مدارس میں رکھ کر اور کیا کرنا ہے ان کو اچھی طریقے سے ہمت افزائی کر کر اس شعبے کو اور اس فن کو آگے بڑھانے کی کیا کرنا ہے کوشش کرنا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کہیں یہ فن کیا ہے اس فن کی کمی محسوس کی جاتی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔
ورنہ دوسرے دیشوں میں دوسرے کنٹری میں آپ جا کر دیکھیے کتنی زیادہ اس کے اندر محنت ہوتی ہے. سب سے زیادہ اگر اس کم دیکھا جاتا ہے تو وہ کہاں؟ ہندوستان میں. نام کے لیے بس کیا رکھا جاتا ہے. اللہ کے لیے اس فن کے ساتھ ایسا کیا ہے نہ کریں. اللہ معاف فرمائے ہمیں. خوب سے خوب اسے بڑھاوا دینے کی کوشش کریں. جیسے کہ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. سبا بہت سارے مدارس میں نہیں ہے. اس کمی کی وجہ سے جو آج کل ہمارے علماء اکرام نکل رہے ہیں وہ بھی ناقص. کیسے؟ بھئی ان کو قرآن کریم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کتنے روایات میں ہے. ایک ہی روایت کو صرف یہ کرنا کہ حفاظت کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن شریف جتنی روایتوں میں ہے اتنی روایتوں کی بھی حفاظت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. جیسا کہ میں نے ایک عالم صاحب کے سامنے بار بار کہتا تھا کہ بھئی کیا ہے سبا ایسا ہے اس کے متعلق، تو کیا کرتے تھے کہ بکواس ہے، یہ بکواس. اللہ معاف فرمائے. ایسے بہت سارے میں نے علماء کو دیکھا ہے. اللہ کے لیے کیا کریں، جو علماء ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے کچھ نصاب تیار کریں اور ان کو بھی کیا ہے سبا وغیرہ سے پڑھانے کی کوشش کریں. جیسے جلالین ہے، بیضاوی ہے، یہ سب لوگوں کو دیکھیے، مفسرین کو دیکھیے، سب سے پہلے سبا پر کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، بعد میں چل کر کیا کرتے ہیں؟ تفسیر وغیرہ بیان کرتے ہیں. اب اسی میں سے ایک چیز میں کہتا ہوں کہ جلالین میں دیکھیے انذرتہم کی قراتیں انہوں نے کیا 5 بیان کی ہیں، حالانکہ وہ 4 ہی ہیں. آج اب ہمارے طلبہ کے سامنے جلالین وغیرہ کے اندر کیا قرات سے بحث کی جاتی ہے سبا وغیرہ سے، تو ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. وہ فن کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس پر نہ دھیان دیتے نہ کچھ. اللہ کے لیے اس پر کیا ہے محنت کرنا چاہیے، اس فن کو کیا بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ کل ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے. تو اب میں کہنے جا رہا ہوں، کل اب ہمارے سامنے سبق جو آنے والا ہے وہ مقام بیات. مقام بیات کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مقام بیات اصلی اور ایک ہے فرعی. اصلی کی تو کوئی قسم نہیں ہے. فرعی کی 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. سب سے پہلی قسم آتی ہے مقام بیات فرعی کی حسینی. ہر ایک روز ایک اس پر آتا رہے گا انشاءاللہ. آپ حضرات اسے غور سے دیکھیں اور سنتے رہیں تاکہ ہمارے دماغوں سے بات نکل جائے کہ کیا قراء اکرام صرف چیختے چڑھلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایک فن ہے. ہر روز اسے دیکھتے رہیں. مقام بیات فرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ حسینی. دوسری قسم ہے نوا. تیسری قسم ہے شوری. چوتھی قسم ہے خیام. پانچویں قسم آتی ہے محطہ. چھٹی قسم آتی ہے کرد. یہ صرف ایک لہجے کی. اب جو مقام بیات اصلی ہے پھر اس کی قرار، جواب، جواب الجواب، یہ ساری قسمیں. تو انشاءاللہ ان باتوں کا لحاظ کیا جائے اور ان باتوں کو کیا ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں میں کیا قراء اکرام کی کیا اہمیت پیدا ہو اور مدارس میں کیا ہے اس فن پر کیا زیادہ زور دینے کی کیا ہے کوشش کریں اور کیا ہے یہ ویڈیو کیا ہے سبب بنے اس کا، تاکہ لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ کیا ہے یہ سبا وغیرہ بھی کوئی فن ہے، تجوید وغیرہ بھی کوئی کیا ہے فن ہے، یہ مستقل ایک چیز ہے، کوئی بیکار اور لہو لعب نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں قرآن شریف کو پڑھنے کے رفتار کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں: تحقیق، ترتیل، تدویر، حدر، حضرمہ. اب قرآن شریف کو پڑھنے والے لہجے وہ کتنے ہیں؟ اصلی 7، فرعی 6، فرعی 3. ٹھیک ہے. اصلی کون سے ہیں جسے شارٹ کٹ میں کہتے ہیں سنع بسحر. صاد سے صبا، نون سے نہاون، عین سے عجم، با سے بیات، سین سے سیکا، حا سے حجازی، را سے رسد. بعد میں فرعی 3 لہجے ہیں، وہ کون سے؟ جہار کا، کرد، حجاز کا. اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور اللہ تبارک و تعالی اس فن کی اشاعت اور پورے ہمارے اسٹیٹ وغیرہ میں پھیلنے کا اللہ ذریعہ بنائے.
اللہ اس ویڈیو کو کیا ہے سبب بنائے. کوئی یہ نہ سوچے کہ کیا ہے علماء اکرام کے متعلق ایسا کہہ دیا قاری صاحب نے, کوئی یہ نہ سوچے کہ جو اصل بات ہے وہ میں نے کہہ دی ہے, میں نے کسی کو ٹارگٹ وغیرہ بنایا نہیں ہے. آج جو خیال ہے اکثر لوگوں کا وہ میں نے کیا ہے پیش کر دیا, حالانکہ میں بھی ایک عالم ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد چل کر میں نے یہ سیکھا ہے, پڑھا ہے. تو ہم سب حضرات کو کیا ہے اس پر کیا ہے توجہ دینا چاہیے. آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ جو عالم وغیرہ بنتا ہے صحیح سے بنتا نہیں ہے, وہ خیرات کی طرف چلے جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے محدثین اور بہت سارے لوگوں کا کے پاس جا کر آپ کا یہ قول ٹوٹ جائے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ابھی میں مثال دینا نہیں چاہتا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں پڑھنے کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا, وہ مفتی ہو گیا, عالم ہو گیا, بعد میں اسے سمجھ میں آ گیا میرا قرآن ہی صحیح نہیں ہے, میرا قرآن پڑھنا ہی لوگوں کو پسند نہیں آتا. بعد میں انہوں نے جا کر کیا ہے محنت کی اور تجوید پر محنت کی, بعد میں وہ شعبہ تجوید ہی پڑھانا کیا ہے شروع کر دیے. بہت سارے لوگوں کی ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ کے لیے اس فن کو کیا ہے اہمیت دیں اور اسے کیا ہے مدارس میں رکھنے کی کوشش کریں. جب مدارس میں رکھا گیا ہے اسے تو اسے طلباء میں اہمیت دلانے کی کیا ہے بارہا کیا ہے کوشش کریں, اور صحیح یہ فن کیا ہے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کیا ہے کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.